کہ عید غدیر، میں نے ابھی رستے آتے بھی ایک عزیز کا فون آیا، اس سے ایک بات سمجھائی، ایک ہے حدیث غدیر، کیا ہے بولو؟ حدیث غدیر، اور ایک ہے عید غدیر، ایک ہے عید غدیر، دو الگ الگ چیزیں۔ آپ کہیں گے حدیث غدیر، تو میں کہوں گا اس پر میرا ایمان ہے، اس پر میرا ایمان ہے، اس پر میرا ایمان ہے، اور عید غدیر کے خلاف میرا جنگ کا اعلان ہے، بے شک بے شک عید غدیر کے خلاف میرا جنگ کا اعلان ہے۔ بولو، جو جس کا ہے وہ میرے ساتھ بولے، نہیں تو ہم نے تو اذان دے دینی ہے۔ عید غدیر کے خلاف ہمارا جنگ کا اعلان ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات؟ ہاں میں سمجھاتا ہوں۔ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں۔ ابھی حضرت عثمان غنی کی شہادت والا معاملہ تو سائڈ پہ رکھیں، ابھی ہم تجھے نتار کے بتا دیتے ہیں۔ نتار کیسے؟ حدیث غدیر ہوئی تھی، میرے نبی علیہ السلام حج سے واپس لوٹے تھے تو آخری حج سے، اور خوم کا جو کنواں تھا نا، غدیر کہتے ہیں عربی میں کنویں کو، اور خوم اس جگہ کا نام ہے۔ خوم کا جو کنواں تھا یا چشمہ تھا، اس جگہ پہنچ کر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، من کنت مولا فعلی مولا، اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ۔ اب سارے ایک بار کہہ دو، علی مولا۔ اب بولو، یہ حدیث غدیر پر ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم نے بولا سب نے؟ علی مولا۔ کیا بولا؟ علی مولا۔ لیکن آپ کہیں گے عید غدیر پھر کیوں نہیں مانتے؟ ہاں وہ نہیں مانتے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا ادھر سن، حدیث غدیر تو زہرا کے بابا کے دہان نبوت سے آئی ہے، سمجھ آگئی؟ گنبد خضرا کے وکیل سے آئی، ہم نے مانی، ہمارا ایمان ہے۔ ہم کریا کریا علی مولا کے نعرے لگواتے ہیں، اللہ جانتا ہے یہ لگواتے ہیں، کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن آگے عید غدیر، حدیث غدیر کے 342 سال کے بعد ایک کٹر شیعہ اور رافضی معز الدولہ نے شروع کی تھی۔ اب بات سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ حدیث غدیر اور عید غدیر میں کتنا فاصلہ ہے؟ 3.5 صدیوں کا۔ کتنی صدیوں کا؟ اور شروع بھی کس نے کی ہے؟ شیعہ نے۔ کس نے؟ طبلے بجائے، سرنگیاں بجائیں، ڈھولکیں بجائیں، تب، اور اس کے بعد اپنا جو وہ نچ نچیا کیا وہ شروع کی۔ اور کیوں شروع کی؟ اگلی بات یہ بتا دوں، ان کی میرے پاس کتاب موجود ہے 8-10 جلدوں میں، موسوعہ غدیر، اس میں خود لکھا، جگہ جگہ لکھا، پوری 8-10 جلدوں میں کتاب ہے شیعہ کی، ایران سے چلی، ہمارے پاس موجود ہے۔ اور صرف وہ نہیں ہے، کچھ تقریباً 35-40 لاکھ کی ہم نے ایران سے شیعہ کی کتابیں منگوا کے رکھی ہوئی ہیں۔ کوئی ہمارے سامنے تو بیٹھے ہیں، یہ بڑا کبو یا چھوٹا، ہم اسے بتائیں جو کتابوں کے نام بھی بیچارے درست نہ بولتے ہوں، وہ اہل سنت کو چیلنج کریں گے، ہم سے سنو ہم تجھے بتائیں۔ تو اس میں واضح لکھا انہوں نے کہ ہم کیوں مناتے ہیں۔ 110 جلدوں کی کتاب ملا باقر مجلسی کی بہار الانوار، اس میں لکھا ہے، اور کئی کتابوں، سنی تو کئی کتابوں میں، شیعہ کی کتابوں میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں عید غدیر ہم مناتے ہیں کہ مولا علی کی خلافت بلا فصل پہلے خلیفہ ہونے کا نبی علیہ السلام نے اعلان کیا تھا۔ اب تم میں کوئی سنی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میرے نزدیک مولا علی کا نمبر پہلا ہے؟ بول دو ذرا، نہیں۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق اکبر کا۔ بولو سارے، پہلا نمبر کس کا ہے؟ صدیق اکبر کا، دوسرا حضرت عمر فاروق، تیسرا حضرت عثمان غنی کا، چوتھا مولا علی کا۔ اور اگر کسی کو درد ہو نا، کسی کو درد ہو تو اس کو میں کہوں گا کاکا یہ میرے ہاتھ میں ہے حضور غوث اعظم کی اصول الدین۔ آج کے دور کے تم اپنے چھوٹے بڑے یہ شہزادے، یہ پیرزادے، یہ بگڑے ہوئے صاحبزادے، یہ سارے رل کے رلا بنا کے بھی آ جائیں نا، میرے غوث پیا سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ ہاں یہ غوث پاک فرماتے ہیں پہلا نمبر علی الاطلاق صدیق اکبر کا ہے۔ کس کا ہے بولو؟ اور مولا علی کا چوتھا نمبر ہے۔ مولا علی کا کون سا نمبر ہے؟ چوتھا۔ اور آج میں جو رد کر رہا ہوں نا شیعوں کا، وہابیوں کا، دیوبندیوں کا، یہ غوث پاک کی کتاب ہے۔ اللہ کی قسم ہے، یہ جو آج صلح کلیت کے نمبردار بنے پھرتے ہیں، میں غوث پاک کو پڑھ کے ان کے بوتے سینک سکتا ہوں۔ کیوں؟ آج جو خطبہ اللہ کے فضل سے ہم دے رہے ہیں غوث پاک کے جوڑوں کا صدقہ، کبھی 10 صدیاں 9 صدیاں 10 صدیاں پہلے بغداد کے منبر پر غوث اعظم ایسے ہی بول رہے تھے۔
فتنے کا جواب غوث اعظم نے دیا اس کتاب میں، نکھیرے کر کر کے بتایا اور فرمایا صحابہ کے گستاخوں سے ہماری یاری نہیں ہو سکتی۔ اور آج یہ صاحبزادے یہ کبھی ان کی جھولیوں میں بیٹھتے ہیں اور کبھی اپنے پاس ان کو بلاتے ہیں، یہ ان کی وارداتیں چل رہی ہیں اور ہم سے الجھتے ہیں۔ تو میں یہ دکھا رہا ہوں، پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، مولا علی کا چوتھا نمبر ہے، مولا علی کا چوتھا۔ چلو اور چھوڑ دو، اسلام آباد تو یہ لے چلوں، آلہ کا والا دوں گا، شاید کسی کو درد ہو، یہ فتاوی رضوی ہے، لیکن میں ایک بات کہا کرتا ہوں، بریلی والے اعلیٰ حضرت اگر تجھے سوٹ نہیں نہ کرتے تو گولڈے والے اعلیٰ حضرت کی مان لو۔ واہ 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 واہ۔ ایک صاحبزادہ صاحب ہے نا، ہر سال اعلان کرواتے ہیں کہ رکھا ہوئے انہوں نے باولا ایک رکھا ہوئے، وہ اتنے بڑے منہ والا، توبہ توبہ، شکل دیکھو ایسے لگتا ہے جیسے جہنم کی جو وادی یہ سقر ہے نا، حضرت کو وہاں سے پھیرا مروا کے لایا گیا ہے۔ ہاں برطانیہ میں ہوتا ہے، برطانیہ سال بعد وارد ہوتا ہے تو حضرت صاحب اس کو کھڑا کر کے کہتے ہیں، اور اس کی محفل ہے، لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ محفل جس میں کبھی ختم نبوت کے خطبے ہوتے تھے، اس میں اعلان کرواتا ہے، اعلان کرو ہم بریلوی نہیں ہیں، وہ زور سے اعلان کرتے ہیں، زور سے منہ گلا پھاڑ کے، ہم بریلوی نہیں۔ کہ ملا تجھے بھی کہہ رہا ہوں، یہاں نہیں کہہ رہا، میں نے پنڈی میں جا کے ایسے اپنی ایڑی مار کے کہا تھا، ہاں وہ نیٹ پر ابھی بھی موجود ہے، نکال کے سن لو، میں نے پنڈی میں جا کے، جہاں ریاض شاہ کا مولوی ایک چھوکرا اسٹیج کے بائیں طرف نیچے بیٹھا تھا، اس کو کسی نے بعد میں کہا تو اٹھ کے بولا کیوں نہیں؟ اس نے کہا اس کی آنکھوں میں غصہ ہی اتنا تھا، میں بولتا کیسے؟ اللہ کو بعد میں لوکا کے تو بولیا کیوں نہیں اٹھ کے؟ تیرے پیر دی ایسی ریتیں سیکھی تھی انہیں، کہتے ہیں اس کی آنکھیں ہی ایسے تھی، ایسے لگ رہا تھا ابھی مجھے پڑ جائے گا۔ میں نے کہا ہم جب تقریر کرتے ہیں صرف منہ سے نہیں کرتے، ہمارا پورا وجود بھی وہی تقریر کرتا ہے جو میری زبان کرتی ہے، بے شک ہمارا باڈی لینگویج بھی وہی بولتا ہے جو ہماری زبان بولتی ہے۔ ہر سال کہتا ہے کہ ہم بریلوی، میں کیا کاکا سنو تسی آلے مجھ نے کیوں مجھ نے کے سڑے ہزارے جا دن تو آلے کاکا مجھ نے کہیں، ہاں صبر چا کر دودھ چا پی، ہاں تو وڈا ہو جا، ہاں یہ دھرتی رضا کی تھی اور رضا کی رہے گی۔ شیر کی للکار ہے، میں ہمارا کو نعرہ نہ لگاؤ، نعرہ لگانا ہے تو حضور کا لگاؤ، تاجدار ختم نبوت، حضور کا نعرہ لگاؤ، ہمارے نعرے کوئی نہیں، ہماری کوئی اوقات۔ بات یہ ہے کہ ہاں یہ ذہن میں رکھ لو، رگلی میں نے کہا پورا دیوبند لگ کے، پورا امرتسر اور نجد لگ کے، قادیان لگ کے، ایران لگ کے، جس رضا کا رستہ نہیں روک سکا، صاحبزادہ جی تسی کھاؤ پیو، برطانیہ دے دورے مارو، پھر اتھو امریکہ دے دورے مارو، ہاں ہاں تو ون سمنیاں ٹوپیاں پاؤ، ہاں تو سے توڑے ہی کام ہے، تسی کرو جڑا توقع نصیب۔ مولا علی نے کہا تھا ردینا قسمت الجبار وفینا علم وللجہال مالو، اساں اپنے رب دی تقسیم تے راضیاں، اللہ جائلہ نو دنیا دا مال دیتا، ساکو مدینے والے دا صدقہ اپنے دین دا علم چاہتا فرمایا۔ ہماری کوئی دشمنی نہیں، میں کہتا ہوں پیر میری شاہ صاحب کا فتاوہ مہریہ کھول لو، تصفیہ کھول لو، کلمۃ الحق کھول لو، ہاں کتابیں کھول لو، ہاں ملفوظات مہریہ کھول لو، ان کے اندر بھی لکھا ہوئے کیا؟ پہلا نمبر نبیوں کے بعد صدیق اکبر کا ہے، بے شک اس واسطے ہاں یہ عقیدہ رہے گا تو عید غدیر ہمارا تہوار نہیں بلکہ کس کا تہوار ہے؟ صحابہ کے گستاخوں کا، صحابہ کے گستاخوں کا گستاخوں کا، ہمارا تہوار کبھی نہیں ہے، نہ تھا نہ ہے نہ کبھی ہوگا۔ ہاں کہ آپ کہیں گے عید حدیث غدیر، تو آپ ایک نہیں 10-12 ہم سے تقریر کروا لیں، ہم حدیث غدیر بیان کر دیں، سمجھو ہمارا ایمان۔ باقی رہ گئی بات لے آ کے تو 18 کو عثمان غنی کی شہادت پر، تو یہ ان کا ایجنڈا ہے کیا؟ ہم نے ہر اس دن جشن منانا ہے جس دن کو صحابہ سے نسبت حاصل ہے۔ اب دیکھو جمادی الثانی اور جمادی الاخری میں صدیق پاک کے دنوں کو کیسے مشکوک مناتے ہیں، اودم مچاتے ہیں۔ ابھی یکم محرم آئے گا حضرت عمر کا تو کیسے بھوکیں گے، حضرت عثمان کا دن ہے تو کیا انہوں نے یہ پوری پلاننگ ہے دشمن کی، اس کو سمجھو مت، اس کو ہمارا کو محض یہ سمجھو کہ یار شاید ان کی کوئی دشمنی ہے یا کوئی عداوت ہے، اللہ کی قسم ہے۔ ہاں وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، قرآن نے کہا رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہاں ہم اپنوں کے لیے، اللہ جانتا ہے صحابہ کے صدقے اپنوں کے لیے ہم بالکل میٹھے ہیں، نرم ہیں، ہاں ٹھنڈے دل بنے، لیکن اگر کوئی دشمن سامنے آئے گا نا، ہاں تو وہاں پھر اقبال نے کہا تھا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ سمجھ آ گئی؟ اس واسطے عید غدیر ہم نہیں منائیں گے۔
اور صحابہ تمام صحابہ حضور کے جنتی ہیں. سارے کہہ دو تمام صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہے. تمام صحابہ کیا ہیں بولو؟ جنتی ہے. ہاں یہ عقیدہ. وہ جو نعرہ ہے نا وہ جو کراچی میں بیٹھے درویش نے لگایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ او علی جنتی جنتی ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی حضرت معاویہ جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی